اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزوں، کائنات میں جب بھی کہیں پر کوئی واردات پیش آتی ہے تو موقع واردات پر سے جو مجرم گرفتار کیا جاتا ہے، اس کی گرفتاری کے فوراً بعد ایک تفتیش شروع ہو جاتی ہے کہ یہ شخص جو بظاہر تنہا نظر آ رہا ہے، یہ اکیلے اتنی بڑی واردات کو انجام نہیں دے سکتا ہے۔ کچھ لوگ ضرور ہوں گے جنہوں نے اسے یہاں تک پہنچانے میں اس کی مدد کی ہوگی، کچھ لوگ ضرور رہے ہوں گے جنہوں نے اس منصوبے کو بنانے میں اس کی مدد کی ہوگی، کچھ لوگ رہے ہوں گے جنہوں نے اس کے لیے اس راستے کو ہموار کیا ہوگا۔ مگر تعجب ہے کہ سانحہ کربلا، وہ سانحہ کہ جس کی مثال تاریخ دینے پر خاموش ہے، اتنے بڑے سانحے کے باوجود کوئی تفتیش نہیں ہوئی۔ آج ہر کوئی صرف یزید کو برا کہنے پر آمادہ ہے۔ ارے آپ کی مجبوری ہے، آپ یزید کو برا نہیں کہیں گے تو پھر بچیں گے کیسے؟ امام حسین علیہ السلام نے یزید کو اس طرح سے بے نقاب کر دیا ہے کہ آپ چاہ کر بھی یزید کی دفاع نہیں کر سکتے۔ حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی، نام یزید گالی سے بدتر بنا دیا۔ خداوند عالم کی جانب سے یہ توفیق شامل حال ہوئی کہ آج میں سید نظر فاطمہ چینل ون پر آپ کے ساتھ موجود ہوں، یزید کے پیچھے چھپے ہوئے ان تمام یزیدوں کو بے نقاب کرنے کے لیے جو سانحہ کربلا میں اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنا کہ یزید۔ حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی، نام یزید گالی سے بدتر بنا دیا۔ ہم گفتگو کریں گے اس پرورش کے بارے میں جس نے یزید کو یزید بنایا، اس سوچ و فکر کے بارے میں جس نے یزید کو یزید بنایا، اس ماحول کے بارے میں جس نے یزید کو یزید بنایا۔ اور اس گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ذاکرہ زہرا رضوی، جو انشاءاللہ اپنے علم سے ہماری اس گفتگو کو اور بھی زیادہ بہتر بنائیں گی۔ میں خیر مقدم کرتی ہوں آپ کا خواہر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ خواہر آپ کا، آپ دوبارہ حاضر خدمت ہوئی ہمارے، اور اپنے قیمتی وقت میں سے آپ وقت نکالتی ہیں ہمارے لیے، جزاک اللہ۔ وَإِيَّاكُمْ، خداوند عالم ہر ایک کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ الہی آمین۔ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ناظرین، اس بہت ہی اہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ہم۔ سب سے پہلا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں خواہر، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے تمام فرقوں میں جو بیسک فرق، جو بنیادی مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ دیگر فرقے جو ہیں وہ اصحابہ اکرام کو زیادہ فضیلت دیتے ہیں، جبکہ چند فرقے جو ہیں وہ اہل بیت رسول کو زیادہ محترم سمجھتے ہیں۔ میں یہ بالکل نہیں کہنا چاہ رہی ہوں کہ خدا نخواستہ اہل بیت رسول یا اصحاب رسول میں کوئی مقابلہ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو مرتبہ اہل بیت علیہم السلام کا ہے وہ شاید صحابہ اکرام کا نہیں ہے۔ تو کیا قرآن مجید اپنی آیتوں میں اصحابہ اکرام کی زیادہ فضیلتیں بیان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا پھر اہل بیت رسول کی زیادہ فضیلتیں بیان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ جیسا کہ ہمیں قرآن کے سلسلے میں ملتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک فضائل اہل بیت علیہم السلام میں، ایک جو ہے ان کے دشمنوں سے برات کے سلسلے میں، اور جو دوسرے 2 حصے ہیں وہ حلال و حرام کے سلسلے میں، یعنی اللہ کے احکامات اور اس کی شریعت کے سلسلے میں۔ تو یہاں پر جیسے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ فضائل اہل بیت علیہم السلام میں جو ہے زیادہ تر آیات کریمہ نازل ہوئی ہیں، اور ہر ایک میرے خیال سے واقف ہے کہ کون سی یہ آیات کریمہ ہیں، ایٹ لیسٹ جو کامن ہے ہمارے درمیان سب سے بہتر اس میں جو ہے آیت تطہیر ہے۔ جی، اس میں کلیئرلی اہل بیت کا لفظ بھی آیا ہے، اور اس کے علاوہ خداوند عالم نے انہیں ہر رجس سے پاک رکھنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ یعنی کوئی بھی رجس اس چیز کو کہتے ہیں جو سب سے چھوٹی نجاست ہو یا جو سب سے چھوٹی برائی ہو، جیسا کہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کے سلسلے میں کبھی شک بھی نہیں ہوا، خدا کے سلسلے میں شک بھی نہیں ہوا، یعنی یہ شک بھی ہمارے ذہن میں نہیں آیا جیسا دوسروں کے ذہنوں میں آیا کرتا ہے۔ ہم کہیں گے کہ جیسے مذہب تشیع کے بھی اگر ماننے والے ہوتے ہو تو ہماری زندگی میں کچھ ایسے لمحات آتے ہیں جہاں انسان جو ہے شک و شبہ میں اللہ کے سلسلے میں پڑ جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں بہت ساری روایتیں جو دونوں مسلک کے درمیان یا دونوں مذہبوں کے درمیان جو ہیں یکساں ہیں، جیسے سورہ دہر کا نازل ہونا،
جہاں پر اہل بیت علیہ السلام نے جو ہے 3 دن روزہ رکھا اور اس کے بعد جو ہے کبھی مسکین کو قیدی کو اور یتیموں کو جو ہے انہوں نے اپنے افطار کو ان کے حوالے کر دیا اور خداوند عالم نے ان کی شان میں سورہ دہر کو اتار دیا۔ اس کے علاوہ آیت مودت، جہاں پر ہمیں ہر کتاب میں جو ہے یہ ملے گا، جب رسول خدا نے فرمایا قُل لا أسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ان سے سوال کیا گیا کہ یہ قربا کون ہے جس سے مودت کا حکم آیا ہے؟ اہل بیت رسول۔ جی، وہ اہل بیت رسول ہیں، انہوں نے ہر فرد کا نام لیا ہے اس میں، یعنی یہ علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن اور حسین ہیں، اور میں خود ہوں، تو یہ ہیں اہل بیت کے افراد۔ پھر اس کے علاوہ جو آیتیں ان کے سلسلے میں نازل ہوئیں، آیت ولایت، جسے خداوند عالم نے یہ کہا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یعنی خداوند عالم نے یہاں پر فرما دیا اللہ اور رسول کا لفظ تو آیا، لیکن اس کے بعد وہ ایمان لانے والے کون ہیں جنہوں نے حالت نماز میں رکوع کی حالت میں جو ہے زکوٰۃ ادا کی۔ تاریخ نے کھنگال کر دیکھ لیا کہ ایسا صرف ایک ہی شخص نظر آیا جس کے لیے خداوند عالم نے یہ آیت نازل فرمائی، اور وہ امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کے علاوہ کافی آیات مبارکہ جو شاید ہمارے ڈسکشن کا سکوپ نہیں ہے اتنا، جو اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئیں، اور ساتھ میں جب غدیر کا موقع تھا تو رسول خدا نے بہت ساری ان کے دشمنوں کے سلسلے میں اور ان کا کیا نتیجہ ہوگا، ان کا آخر ٹھکانہ کیا ہوگا کہ اگر انہوں نے جو ہے اہل بیت علیہ السلام سے یا فرمان رسول سے اہل بیت علیہ السلام کے اگر انہوں نے دشمنی یا بغض یا نفرت ظاہر کی یا غصب کرنے کی کوشش کی ان کے حقوق کو، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور کس طرح سے وہ اوندھے منہ جو ہے اس میں پھینک دیے جائیں گے۔ یہ تمام آیات مبارکہ غدیر کے میدان میں بھی جو رسول اللہ نے وہاں 100 سے زیادہ آیات مبارکہ اہل بیت علیہ السلام کے فیور میں، ان کی فضیلت میں، یا پھر ان کے دشمنوں سے برات کے سلسلے میں وہاں پر تلاوت فرمائیں۔ اب صحابہ کرام کے سلسلے میں جو آیات کریمہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو یقیناً صحابہ کرام کے سلسلے میں ہمیں آیات ملتی ہیں، لیکن اگر ہم اس کا باطنی رخ دیکھنے جائیں تو یہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں نظر آتی ہیں۔ جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110، اس آیت مبارکہ میں خداوند عالم نے رسول کی امت کے بارے میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یعنی خداوند عالم فرما رہا ہے کہ آپ وہ امت ہے، یعنی امت کا لفظ استعمال کیا گیا کہ جو سب سے بہترین امت ہے، یعنی رسول کی امت سب سے بہترین امت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، اور وہ اللہ میں ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو جو دیگر مذہب کے پیروکار ہیں تو انہوں نے اسے جو ہے صحابہ کے لیے استعمال کیا کہ یہ ساری امت کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ صحابہ کرام کے لیے ہے۔ اور اگر ہم رسول اللہ کی حدیث یا اس کی تفسیر دیکھنے جائیں تو ہمیں ملتا ہے کہ یہ خصوصاً اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہے، کہ اہل بیت علیہ السلام ہی وہ شخصیتیں تھیں جنہوں نے ہمیشہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا۔ اور صحابہ کرام سے تو ان کی کتابوں میں، اہل سنت کی بھی کتابوں میں، ہماری کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ کئی مرتبہ ان سے منکر ہو گئے، تو نہی عن المنکر ہر وقت کرنے کا سوال ہی نہیں آتا۔ کئی مرتبہ انہوں نے معروف کو ترک کیا، تو ہر وقت امر بالمعروف کرنے کا بھی سوال نہیں آتا۔ اور اسی طرح سے تؤمنون باللہ، یعنی یہاں پر ایمان کے لیے بھی جو ہے کوئی کنڈیشن نہیں لگایا گیا ہے کہ تم جو ہے اس وقت میں ایمان لائے یا اس وقت میں نہیں ایمان لائے۔ تو اگر ایمان لائے یعنی ہمیشہ سے ایمان تھا ان کے پاس میں، تو وہ کون افراد ہیں جن کے پاس ہمیشہ سے ایمان تھا؟ اہل بیت کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ صحابہ کرام اس میں نہیں گنے جا سکتے ہیں، جبکہ اہل بیت خود صحابہ میں آ جاتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی جو دیگر صحابہ کی اگر ہم بات کریں، وہ ہمیشہ سے دین پر نہیں رہے، ہمیشہ سے دین پر نہیں تھے۔ جی۔ اس کے علاوہ جو صحابہ کرام کے سلسلے میں استعمال کی جاتی ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172 ہے، جس میں خداوند عالم فرما رہا ہے الذین استجابوا للہ وللرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، یعنی خداوند عالم یہاں پر جنگ احد کی بات کر رہا ہے کہ جب جنگ احد میں سب آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، تو کون چھوڑ کر جا رہا تھا؟ کیا بات ہے!
صحابہ ہی تو تھے جو چھوڑ کر جا رہے تھے, مشرکین کی بات تو نہیں کی جا رہی ہے یہاں پر. کیا بات ہے, جتنے بھی تھے رسول اللہ کے ساتھ جنگ میں وہ مسلمانوں کا ہی تو لشکر تھا. جی, تو یہاں پر خداوند اعلیٰ فرمائے جنہوں نے آپ کی آواز پر جواب دیا, یعنی کہ جب آپ چھوڑ کے سب چلے جا رہے تھے تب رسول انہیں پکار رہے تھے کہ آ جاؤ واپس. تو یہ اللہ کی دعوت تھی اور رسول کی دعوت تھی کہ جب انہیں جو ہے زخم لگ گیا تھا, رسول کو زخم لگ گیا تھا, اور اسی وقت جو ہے ان لوگوں نے نعرہ بلند کیا کہ محمد مارے گئے, اور پھر صحابہ چھوڑ کر جانے لگے. تو جن لوگوں نے ان کی آواز پر لبیک کہا, یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عنایت فرمائے گا. یہاں پر فرق کیا گیا ہے کون سے صحابہ کو اجر عظیم دیا جا رہا ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے خداوند عالم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں جو ہے امتن وسط بنایا ہے, یعنی کہ ایک میڈیم نیشن, یعنی جسٹ نیشن, انصاف پسند امت بنایا ہے تاکہ تم جو ہے لوگوں کے لیے گواہی دے سکو اور رسول خدا تمہارے لیے گواہی دے سکیں. تو یہاں پر جو ہے یہ بھی صحابہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ صحابہ کے لیے استعمال کیا, لیکن اگر آپ ظاہری پہ اگر آپ لفظ دیکھیں تو امت کا, تو ساری امت کو کیوں نہیں اس میں شامل کیا جا رہا ہے, یہ خاص صحابہ کے لیے کیوں استعمال کیا جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے اگر ہم تفسیر میں دیکھنے جائیں تو یہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہمیں نظر آتی ہے یہ آیت. پھر سورہ فتح کی آیت نمبر 18 جہاں پر خداوند عالم فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہوا جب وہ درخت کے نیچے آ کے انہوں نے بیعت کی رسول کے ہاتھوں پر, اور وہ جانتا تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے, تو خداوند عالم نے ان کے لیے سکینہ بھیجی, یعنی کہ ری ایشور کیا انہیں, اور ان کو جو ہے قریب میں ہی جو ہے انہیں ایک جیت عطا فرمائے گا. تو یہاں پر کوئی خاص ایمان لانے والوں کی بات کی جا رہی ہے جنہوں نے درخت کے نیچے رسول خدا کے ہاتھوں پر بیعت کی. یہ عقبہ اولا اور عقبہ ثانیہ, یہ جو ہے وہ وقت تھا جب رسول خدا نے تبلیغ اسلام کرنا شروع کی تھی. تو اس وقت جو ہے چند افراد رسول کے پاس آئے تھے, اور یہ 2 عقبہ میں جو ہے انہوں نے رسول کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی. تو یہ جو ہے مدینہ کے رہنے والے تھے, انصار میں سے تھے, اور مہاجرین میں سے نہیں تھے یہ لوگ. تو صحابہ اگر ہوئے تو یہ مدینہ کے کچھ خاص انصار لوگوں کے لیے جو ہے خداوند عالم اس آیت کو نازل فرما رہا ہے. اسی طرح سے سورہ فتح کی آخری آیت مبارکہ جو ہے آیت نمبر 29 جہاں پر خداوند عالم ان کے اصحاب کے بارے میں فرما رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, محمد رسول اللہ, اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار کے خلاف بہت زیادہ قوی ہوتے ہیں, بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں, اور اپنے درمیان جو ہے رحم دلی سے اور خضوع اور خشوع کے ساتھ میں پیش آتے ہیں. تم دیکھو گے انہیں کہ وہ جو ہے رکوع میں جھکے ہوئے یا پھر سجدے میں گرے ہوئے نظر آئیں گے, اور وہ اللہ سے جو ہے نعمت کو طلب کر رہے ہوں گے, اس کے لطف اور رضا کو طلب کر رہے ہوں گے, اور ان کے چہروں پر سجدے کرنے کے نشان ظاہر ہوتے ہیں. ان کا ڈسکرپشن تورات میں بھی دیا گیا ہے, ان کا ڈسکرپشن انجیل میں بھی دیا گیا ہے. تو خداوند عالم یہاں پر کچھ خاص مومنین کی بات کر رہا ہے جو کہ رسول میں ایمان لے کر آئے, اور یہ ہم جو ہے محدود نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ رسول کے صحابیوں کے لیے محدود کیا گیا, کیونکہ رسول میں ایمان لانے والے ہم بھی ہیں, رسول کی امت میں سے ہم بھی ہیں, اور آخر وقت تک جب تک روز قیامت نہیں آتی جتنے بھی لوگ ایمان لا رہے ہیں اور اس طرح سے پیش آ رہے ہیں, تو ان کا ڈسکرپشن جو ہے تورات میں, انجیل میں اور قرآن کریم میں کیا گیا ہے. اب اس کے علاوہ بہت ساری آیات مبارکہ یہاں پر جو ہے میں نے درج کی ہیں, لیکن بس جلدی کہ جو سب سے سبقت لانے والے ہیں, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. خداوند عالم فرما رہا ہے جنہوں نے سبقت کی مہاجرین اور انصار میں سے ایمان لانے میں, اور ان کے بعد والے, یعنی یہاں پر صرف صحابیوں کا نہیں ذکر کیا جا رہا ہے, ان کے بعد بھی جو لوگ جی بعد میں بھی جنہوں نے جو ہے اسلام لایا اور اللہ اور رسول میں ایمان لے کر آئے, تو خداوند عالم ان سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی ہیں. اور اس کے بعد خداوند عالم ان کے اجر کی بات کر رہا ہے کہ انہیں جنتیں ملیں گی ایسی جن کے تحت جو ہے نہریں بہا کرتی ہیں. پھر خداوند عالم نے ان کی بات کی ہے جن کو ہجرت کرنی پڑی, جیسے حبشہ کی طرف رسول خدا نے حکم دیا تھا اپنے چچا کو, جعفر ابن ابو طالب کو, اپنے کزن کو, تو کہ آپ جو ہے آپ ہجرت کریں کچھ ایک گروپ کے ساتھ حبش کی طرف, کیونکہ وہاں کا بادشاہ
جو تھا نجاشی وہ انصاف پسند تھا، لہٰذا اس طرف ہجرت کرنے کے لیے کہا. تو ان لوگوں کے لیے سورہ حشر میں اس کی آیت نمبر 8 میں خداوند عالم نے جو ہے فرمایا کہ ان لوگوں نے جو ہے اپنے گھروں سے فرار کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر ستم ڈھایا جا رہا تھا. لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ صادقین میں سے ہیں. تو صحابہ کے لیے بھی یا ان لوگوں کے لیے بھی، جیسے پوری امت کے لیے بھی جو ہے یہ تمام آیتیں خداوند عالم کی جانب سے قرآن کریم میں آئی ہیں. اور خداوند عالم نے یہ بھی فرمایا سورہ حدید کی آیت نمبر 10 میں، جہاں پر وہ فرماتا ہے کہ وہ دونوں برابر نہیں ہیں جنہوں نے فتح حاصل کرنے سے پہلے انفاق کیا اور لڑائی کی یعنی جنگ میں حصہ لیا، اور جو بعد میں آئے یعنی فتح ہونے کے بعد. تو یہ فتح مکہ کی بات ہو رہی ہے. تو فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لے آئے اور فتح مکہ کے بعد جو ایمان لے آئے، ان دونوں میں فرق بہت ہے. کیا بات ہے. تو اس طرح کی کافی آپ کو آیات مبارکہ ملیں گی، لیکن اس کی تہ میں جا کر ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ خصوصاً صحابہ کے لیے ہیں یا کن صحابہ کے لیے ہیں، یہ بھی جو ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا اس سلسلے میں. لیکن اہل بیت علیہ السلام کے لیے جو آیات مبارکہ نازل ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اصحاب کے مقابلے میں. جی. تو جیسے ابھی آپ نے آیت تطہیر کا ذکر کیا کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اہل بیت علیہ السلام کو اس طرح سے پاک کیا کہ جس طرح سے پاک کرنے کا حق ہے. اس کی تفسیر میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نافرمانی خدا سے پاک ہیں. یہ کبھی کوئی گناہ نہیں کر سکتے، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا اسی طرح سے اصحاب رسول بھی اسی طرح سے معصوم ہیں یا ان سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں؟ عصمت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ خداوند عالم نے کچھ افراد کو محفوظ رکھا ہے خطاؤں سے، گناہوں سے، گستاخیوں سے، ان سب تمام چیزیں جو کہ بری سمجھی جاتی ہیں ان سب سے جو ہے محفوظ رکھا ہے. لہٰذا آیت تطہیر جو اللہ کی جانب سے ان کے لیے نازل ہے. لیکن صحابہ کا کانسیپٹ جو ہم دیکھتے ہیں یہ کہ کسی نے بھی ان کو محفوظ عن الخطا نہیں مانا ہے. ان کو یہ کہا ہے کہ ہاں وہ ان سے خطائیں سرزد ہوتی تھیں، لیکن ہمارے اور ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کے لیے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور ہر صحابی کے لیے وہ رضی اللہ عنہ جو ہے لگایا کرتے ہیں. چاہے کتنی بھی بڑی خطا کیوں نہیں سرزد ہوئی ہو ان سے، چاہے کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہیں ہوا ہو، لیکن وہ ہر ایک کے لیے یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے معافی مانگ لی، مغفرت طلب کر لی، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا کیونکہ اس نے کہا کہ میں تم سے راضی ہوں. تو ثابت یہ ہوا کہ اصحاب رسول محفوظ عن الخطا نہیں ہیں، ان سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں، ان سے خطائیں سروکار ہو سکتی ہیں. اگلا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں پروردگار عالم نے انبیاؤں کو ایک درجے پہ فائز نہیں کیا ہے. بعض رسولوں کو، بعض نبیوں پہ فوقیت حاصل ہے، ایک بہتر درجہ حاصل ہے. کیا اسی طرح سے اصحاب رسول میں بھی ہمیں درجات ملتے ہیں یا پھر تمام صحابی رسول ایک ہی درجے پر فائز ہیں؟ جیسا ابھی آپ نے فرمایا کہ انبیاء کے درمیان بھی خداوند عالم نے جو ہے مختلف درجے رکھے ہیں. جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 میں خداوند عالم فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وایدناہ بروح القدس. تو یہاں پر خداوند عالم فرما رہا ہے کہ ہم نے جو ہے جن رسولوں کو بھیجا ان کے درجے مختلف ہیں، بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے، اور ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے اللہ نے جس سے کلام کیا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کی بات کر رہا ہے خداوند عالم یہاں پر. تو جب انبیاء میں فرق رکھا ہے اور ان کو فضیلت جو ہے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افضل درجہ دیا ہے، اشرف المخلوقات کہا ہے. اسی طریقے سے خداوند عالم نے دوسروں کے لیے بھی یعنی خلفاء ارض کے لیے بھی یہ فرمایا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ. یعنی خداوند عالم فرمانا ہے کہ اس نے تمہیں اس زمین پر خلیفہ منتخب فرمایا اور اس میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، یعنی درجہ درجہ اختلاف ہے ان کے درمیان، تاکہ وہ تمہیں آزما سکے کہ تم میں سے کون دوسرے سے بہتر ہے. کیا بات ہے. اب جہاں صحابہ کی بات آتی ہے تو ان کے درمیان ایک حدیث ہمیں ملتی ہے
صحیح بخاری میں فضائل الصحابہ میں، جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کوہ احد کے برابر بھی، چونکہ کوہ احد بہت بڑا پہاڑ تھا اس وقت میں، تو اس کے برابر بھی اگر کسی نے سونا اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا، تب بھی وہ صحابہ کے ایک مد کے برابر بھی نہیں ہوگا، یعنی 750 گرامز کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے. یعنی کوہ احد کتنا زیادہ، کتنے کلوز ہو جائیں گے اس کے، تو وہ ان کے ایک مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے. کوئی مد یعنی کہ 750 گرامز. اچھا، اوکے. تو اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. اور پھر اس میں لکھتے ہیں کہ کوئی بھی ان کی فضیلت تک نہیں پہنچ سکتا. لیکن یہیں پر ہم اس کے برعکس یہ حدیث پاتے ہیں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معصومین علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ انسان چاہے تو وہ ملائکہ سے بہتر ہو سکتا ہے. کیا بات ہے. اور انسان چاہے تو وہ جانوروں سے بدتر ہو سکتا ہے. کیا بات. تو یہاں پر ملائکہ کیا ہیں؟ اگر ہم ان کی عصمت کے قائل ہیں، ہر ایک ان کی عصمت کا قائل ہے. ملائکہ معصوم ہے، یعنی معصوم سے بڑھ کر انسان ہو سکتا ہے. تو یہاں پر انہوں نے کیسے صحابہ جن کو وہ معصوم بھی نہیں سمجھتے، تو کہاں سے ہم اس بات کو جو ہے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں یا قبول کر سکتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے صحابہ کے لیول تک نہیں پہنچ سکتا ان کی فضیلت، ان کے میرٹس، ان کے ورچوز میں، جبکہ خداوند عالم نے اپنے نمائندوں کے ذریعے خود ہمیں یہ پہنچایا ہے پیغام کہ ہم ملائکہ سے بھی بہتر ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گی تو کتاب میں جو کمپینینز کے بارے میں دیا ہوا ہے کہ اصحاب جو ہیں کچھ ایسے بھی تھے جو جہاں قرآنی آیات سے ثابت ہے کہ کچھ اصحاب ایسے تھے جنہوں نے ریلکٹنس دکھائی ہے، ہیزیٹیشن دکھایا ہے، یا رسول سے جھجک دکھائی ہے. جی، جھجک دکھائی ہے. اس میں ایک آیت قرآنی ہے کہ جہاں پر خداوند عالم آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 میں فرما رہا ہے کہ محمد رسول کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، محمد صرف رسول ہیں، اور ان سے پہلے کئی رسول گزر گئے، تو اگر انہیں موت آ جاتی ہے یا وہ قتل کیے جاتے ہیں تو کیا تم اپنی پشت دکھا کر بھاگ جاؤ گے؟ اور جو بھی ایسا کرتا ہے تو وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ شکر کرنے والوں کو اجر عطا فرمائے گا. تو یہاں پر کلیئرلی یہ بتا رہی ہے آیت کہ کچھ اصحاب ایسے تھے جو پیٹھ دکھا کر بھاگ گئے وہاں سے جب رسول کی وفات ہوئی ہے، اور انہوں نے سوال کھڑے کرنا شروع کیا ہے. اور اللہ ان لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ ناشکرے ہیں. اللہ ان لوگوں کو ریوارڈ کرے گا جو شکر کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی سے راضی ہیں کہ ہاں رسول اللہ جو ہے ان کا بھی انتقال ہونا ہے، لہٰذا ان کا انتقال ہو گیا. اس کے علاوہ ایک دوسری آیت مبارکہ ہے جہاں پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 38 اور 39 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے لوگوں تمہارے پاس کیا عذر ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جا کر جہاد کرو تو تم سستی دکھاتے ہو اور اپنے گھروں میں جو ہے بیٹھ جاتے ہو اور زمین کی طرف جو ہے انکلائن کرتے ہو، یعنی کہ تم آگے بڑھنا نہیں چاہتے ہو. کیا تم اس دنیا سے راضی ہو بنسبت آخرت کے؟ لیکن اس دنیا کا جو مال و متاع ہے وہ آخرت کے دیکھتے ہوئے بہت قلیل ہے. تو اگر تم نہیں جاؤ گے تو پھر اللہ تمہیں ایک المناک عذاب میں مبتلا کرے گا اور تمہاری جگہ وہ دوسری قوم کو لے کر آ جائے گا. تو یہ اصحاب کی طرف اشارہ کیا جائے. رسول ان کو بلاتے تھے جہاد کے لیے اور وہ کسل کیا کرتے تھے، وہ سستی دکھایا کرتے تھے. تو یہ بھی بتا رہی کہ اصحاب میں بھی فرق ہے، درجات ہیں. بالکل. پھر اس کے بعد خداوند عالم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں فرمایا کہ تم میں سے جو بھی اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی جگہ پر ایک ایسی قوم لے کر آئے گا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے، جو کہ مومنین کے سامنے خضوع اور خشوع سے پیش آئیں گے، لیکن کفار کے سامنے جو ہے ڈٹ کر کھڑے ہوں گے اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے. تو یہاں پر بھی یہ کس کے لیے آ رہی ہے آیت مبارکہ؟ رسول اللہ کے اصحاب کے لیے، کہ تم میں سے کوئی مرتد اگر ہو جائے، یعنی کہ خداوند عالم جانتا ہے کہ صحابہ میں سے بھی کوئی مرتد ہو گئے. تو اگر صحابی کا ڈیفینیشن یہی ہے کہ جو رسول سے ملا اور ایک لمحے کے لیے بھی ایک لمحے کے لیے بھی مل گیا، ان کا جو ہے آمنا سامنا ہو گیا، تو وہ صحابی کے ڈیفینیشن میں آ جاتے. تو ایسے صحابی کس کام کے جو دین سے مرتد ہوئے جائیں. کیا بات ہے.
تو ایسی کافی آیات مبارکہ جو ہیں وہ آپ کو ملیں گی، شاید ایک کویسچن کے اندر یا ایون ایک ایپیسوڈ کے اندر کور کرنا پاسبل. جزاک اللہ خیر. جب ہم نے اب جان لیا ہے کہ اصحاب کا کیا مرتبہ ہے اور اہل بیت رسول کا کیا مرتبہ ہے، تو کیونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ بات کرنا ہے ہمیں یزید اور اس کی پرورش کے بارے میں، اور جب ذکر یزید ہوگا تو پھر اپنے آپ ذکر امام حسین علیہ السلام بھی ہوگا. اپنے آپ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ گفتگو حسین ورسز یزید کی ایک گفتگو بن جاتی ہے، بنی ہاشم ورسز بنی امیہ کی ایک گفتگو بن جاتی ہے. لہٰذا خواہر میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک بریف ڈسکرپشن، ایک چھوٹا سا تعارف بنی ہاشم کا دیتی چلیں کہ دراصل بنی ہاشم تھے کیسے، ان کا اخلاق کیسا تھا، یہ لوگ کیسے تھے. اگر ہم بنی ہاشم میں تو حضرت ہاشم اور ان کی جو آگے نسل ہے ان کا ذکر ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو ان سے پریویس ان کے اینٹیسیڈنٹس کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں، ان کے اجداد کے بارے میں، کہ شروعات ہوتی ہے جناب قصی سے. اور جناب قصی جو ہیں وہ قبیلہ قریش میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے جو ہے بہت زیادہ عزت کمائی اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں، اور وہ بہت ہی دانا شخصیت تھے. لہٰذا انہوں نے جو خانہ کعبہ ہے اس کو بھی دوبارہ سے تعمیر کروایا، کیونکہ وہ بہت ہی خستہ کنڈیشن میں تھا، حال میں تھا جی. اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے بہت سارے گھر وغیرہ بنوائے. انہوں نے ٹاؤن ہال، جو آج کے ٹرمز میں اگر بولا جائے تو ٹاؤن ہال مکہ کا جو تھا وہ بنوایا، اور یہ فرسٹ تھا پورے عرب علاقے میں. تو انہوں نے کافی جو ہے محنت کی ہے قریش کے اور ایڈوانسمنٹ کے لیے، پروگریس کے لیے، اگر دیکھا جائے اس وقت کے لحاظ سے. تو یہ سب جو ہیں سارے جو قبیلے ہوتے تھے ان کے لیڈرز اسی ٹاؤن ہال میں جمع ہوا کرتے تھے، اور وہیں پر سارے مسائل ان سب کو ڈسکس کیا جاتا تھا، ان کا حل نکالا جاتا تھا. سیاسی پرابلمس ہوں یا پھر اگر کلچرل پرابلمس ہوں یا اگر ہمارے اقتصادیات سے ریلیٹڈ پرابلمس، سارے پرابلمس جو ہے وہاں پر حل کیے جاتے تھے. اس کے علاوہ جو حاجی آتے تھے مکہ میں، جیسا ہم جانتے ہیں طواف کعبہ کرنے کے لیے، پہلے بھی یہ ایک نام رہا تھا کہ لوگ آتے تھے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے. تو ان کے لیے انہوں نے جو ہے طعام اور پانی کا انتظام کرانا شروع کیا کہ یہ لوگ آتے ہیں تو ان کو جو ہے کہا جاتا ہے نا سقائیت کی جو رسم، یعنی مسافرین کی خدمت کرنا ان کا انہیں کے گھر سے جو ہے شروع ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے تمام عربوں پر ایک معمولی سا ٹیکس لگایا تاکہ یہ سب انتظامات اس کے ذریعے سے کیے جا سکیں. اب قصی جو تھے جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے پیچھے اپنے ایک بیٹے عبد مناف کو چھوڑ کر گئے. عبد مناف نے وہ ساری ڈیوٹیز اپنے ذمے لی، اور انہوں نے بھی اپنے آپ کو جو ہے ایک امتیاز حاصل کیا، اپنی ایبلٹیز سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنگوش کرایا. وہ بہت ہی زیادہ سخی تھے، ان کا فیصلہ انصاف پسند ہوا کرتا تھا. تو انہوں نے بھی جو ہے ایک بہت اچھا اپنا مقام بنا کے رکھا. اب عبد مناف کے جو ہیں جو بیٹے تھے، جو جسے ہم بنو ہاشم کی لائن کہتے ہیں، تو وہ ہاشم تھے. تو عبد مناف کے گھر میں ٹوینس پیدا ہوئے، جی جڑواں بچے، ہاشم اور عبد الشمس. تو یہ جو ہیں یہ دونوں جڑواں بچے جو پیدا ہوئے، تو بتایا جاتا ہے کہ حضرت ہاشم کا جو پاؤں تھا وہ اپنے بھائی کے سر پر لگا ہوا تھا، یعنی اس طرح سے یہ پیدا ہوئے. تو ان کو اس وقت کے کاہن کے پاس لے جایا گیا، یعنی سوتسیئر کے پاس لے جایا گیا، اور اس سوتسیئر نے یہ کہا کہ اگر انہیں جدا کیا جائے گا تو جب تک یہ دنیا قائم رہے گی خون خرابہ ہوتا رہے گا. تو اس نے یہ جو ہے اپنے جو بھی اس کی انڈرسٹینڈنگس تھی، ہاں اس کے حساب سے جو ہے اس نے یہ چیز ان کو بتائی. لیکن ظاہر سی بات تھی کہ اگر جڑے رہتے تو زندگی جینا جو ہے ان کے لیے مشکل ہو جاتا، لہٰذا ان کو جو ہے سپریٹ کر دیا گیا. اور جیسے میں نے بتایا ایک کا نام ہاشم تھا، ایک کا نام عبد الشمس، یعنی عبد الشمس کے سر سے ہاشم کا پیر لگا ہوا تھا. یعنی بیسیکلی یہ ایک سارٹ آف میٹافوریکل ڈسپلے تھا کہ ہاشم کو سپیریورٹی ہوگی اور عبد الشمس کو جو ہے ایک وہ مقام نہیں ملے گا. یہ خدا کی جانب سے ایک استعارہ تھا کہ کون افضل ہوگا اور کون
پست ہوگا. جی. تو یہاں پر ان دونوں کو تو جدا کر دیا گیا. اب جو جناب ہاشم کی لائن اب جو شروع ہوئی اور جناب عبدالشمس کی جو لائن شروع ہوئی. اب عبدالشمس کی لائن میں بھی جو ہے دو طرح کے ورژنس ہمیں ملتے ہیں. ایک بیٹا ہوا جس کا نام تھا امیہ. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ بیٹا واقعی عبدالشمس کا تھا یا نہیں تھا. کچھ ورژنس ہمیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایک جو اپنا قصاب تھا اس کے ساتھ میں اس کا جو اسسٹنٹ کام کیا کرتا تھا اس کو جو ہے انہوں نے گود لے لیا جس کا نام تھا امیہ. اور اس کے بارے میں اس کے پیرنٹس کے بارے میں اس کے والدین کے بارے میں کوئی عطا پتہ خبر نہیں ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ ولد الزنا تھا. تو یہ بات یہی کی جاتی ہے زیادہ کر کے جو ورژنس بتاتے ہیں کہ وہ گود لیا ہوا بیٹا تھا, لیکن کسی جیسے ہم لینیج اگر دیکھتے ہیں تو وہ امیہ ابن عبدالشمس کے نام سے ہی ہمیں ملتا ہے. اب یہاں پر جا کر جو ہے جیسے یہ امیہ تھا اور جناب ہاشم تھے تو اس کے دل میں جو ہے حسد کی آگ جو ہے وہ پنپنے لگی اور یہ جو ہے یہ شعلہ تھا, شعلہ بھڑکتے بھڑکتے جو ہے ایک بہت بڑی آگ بن کر جو ہے پھیلنے لگا. ہاشم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی طرح امن و پسند انسان تھے, سخی تھے, وائس تھے اور مہمان نواز تھے بہت بڑے. اور لیکن امیہ جو تھا چونکہ وہ اس کے پیرنٹس کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا لہٰذا بد اخلاق تھا اور بہت زیادہ بغض اور نفرت رکھنے والا, کینہ رکھنے والا اس طرح کا شخص تھا. اور عبد مناف جو کہ خانہ کعبہ کی جن کو حفاظت کی ذمہ داری حفاظت کی ذمہ داری دی گئی تھی, کفالت کرتے تھے, تو ان کی رسپانسبلٹی ہاشم کے پاس آئی نہ کہ عبدالشمس کے پاس گئی. تو جب ہاشم کے پاس آئی تو اور زیادہ یہ جیلسی انفیریورٹی وہ انفیریورٹی کمپلیکس آنے لگا اور یہ آگ بھڑکنے لگی حسد کی, اور اتنی بھڑکنے لگی کہ وہ جو ہے نفرت سے آگ ببولا ہو جایا کرتا تھا امیہ. اور یہ وہی نفرت تھی جو قابیل اور حابیل کے درمیان, اب قابیل کو جو حابیل سے نفرت ہوئی تھی وہی اسی طرح کی آگ جو ہے احساس کمتری. جی. اور اس نے اپنی ساری زندگی جو ہے منصوبے بنائے, سازشیں کی کہ کس طرح سے جو ہے ان کا سب کچھ بگاڑ دوں, انہیں ختم کر دوں, ان کا امن و امان جو ہے ان کی زندگی سے برباد کر دوں, چلا جائے. تو حضرت ہاشم لیکن جو ہے ہمیشہ انہوں نے حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا. اس طرح سے جو ہے ان کے درمیان یہ افیئرز چلتے رہے اور جیسے جیسے آگے ان کی نسل بڑھتی گئی, جیسے حضرت ہاشم کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے بیٹے تھے عبد المطلب. اب یہ لائن آپ دیکھتی ہیں یہاں پر کہ یہ زیادہ لوگ ان کو جانتے ہیں کہ عبد المطلب, پھر حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ. حضرت ابو طالب سے امام علی علیہ السلام اور جناب عبداللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر امیہ سے وہ لائن آتی کہ امیہ کا بیٹا تھا حرب کا بیٹا تھا ابو سفیان. تو یہاں پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو اب جو بنی ہاشم کہتے ہیں, یعنی بنی ہاشم یعنی حضرت عبد المطلب آن ورڈز, اور بنو امیہ جو کہتے ہیں امیہ کا بیٹا حرب, اور حرب سے لے کر پھر ابو سفیان اور ان کی لائن میں جو آگے بڑھتے گئے. تو یہاں پر جو ہے بہت زیادہ حضرت عبد المطلب کے آتے آتے بہت زیادہ دشمنیاں بڑھ چکی تھیں, اور دشمنی تھی بنو امیہ کی طرف سے کیونکہ وہ اس مقام کو, اس مرتبے کو جو ہے وہ ہضم نہیں کر پا رہے تھے جو کہ بنو ہاشم کو یا حضرت ہاشم کے لینیج کو مل رہا تھا. جزاک اللہ, احسنت خواہر, اور بہت بہترین جوابات دیے آپ نے. عزیز ناظرین, یہ تھا ایک چھوٹا سا ڈسکرپشن بنی امیہ کا اور بنی ہاشم کا. اب اس کے بعد انشاءاللہ اپنے آئندہ ایپیسوڈ میں ہم یہ گفتگو کریں گے کہ کس طرح سے یزید نے وعدہ خلافی سیکھی, یزید نے کس طرح سے اولاد رسول کے خون کو بہانہ برحق سمجھا. یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے ضرور جڑیے گا ہمارے ساتھ ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں, جہاں دوبارہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ذاکرہ زہرا رضوی. بہت بہت شکریہ خواہر آپ کا ہمارے ساتھ آج جڑنے کے لیے. انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اس سیریز کی اگلی قسط لے کر, جو یقیناً آپ کو اس بات سے آگاہ کرے گی کہ یزید اپنے آپ میں کچھ نہیں تھا, اسے بنایا گیا تھا. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل ون. میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ تمام سے وداع. فی امان اللہ.